مفسرین نے لکھا کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام تھا۔ داؤد علیہ السلام یہ بھی کمال کے نبی تھے، اللہ نے ان کو بھی بڑا مقام دیا، انہی کو اللہ نے بیٹا سلیمان علیہ السلام عطا فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ اللہ نے پوری کائنات کی بادشاہت آپ کو عطا فرمائی۔ ہوا، چاند، سورج، آگ، پانی، ستارے، زمین، اسی طرح جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، جنات، ملائکہ، جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام مخلوقات کا اختیار آپ کو عطا فرمایا۔ کمال کے اللہ کے نبی سلطنت کر گئے، کائنات پر بہت بڑی بادشاہت اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے کی۔ ہر ایک آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، پرندے بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور نبی کا کام تبلیغ کرنا ہوتا ہے، دعوت دینا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا ایک خاص پرندہ تھا جس کا نام علماء نے لکھا ہدہد۔ اس کو آپ بھیجتے کہ جاؤ کائنات میں جا کر سیر کرو اور دیکھو امت کیا کر رہی ہے۔ یہ پرندہ اڑتا، کائنات میں سیر کرتا، گھومتا پھرتا۔ اللہ نے اس پرندے کو اتنا کمال دیا تھا کہ اگر کسی جگہ زمین پر پانی نہ ہو تو سلیمان علیہ السلام اس پرندے سے کہتے یہاں پر چونچ مار کے بتا پانی ہے کہ نہیں۔ تو یہ ہدہد پرندہ اپنی چونچ زمین پر مار کر بتاتا کہ اے اللہ کے نبی یہاں پانی ہے اور اتنے فٹ گہرا ہے۔ پرندے کو بھی اللہ نے اتنا کمال دیا تو سوچے اللہ نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کو کتنا کمال دیا ہوگا۔ المختصر یہ پرندہ جاتا، گھومتا پھرتا، واپس آ کر آپ کو بتاتا، اور جو مشکل آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی عادت تھی چل کر جاتے اور وہاں جا کر لوگوں کی مشکل کشائی فرما دیتے۔ سفر کرتے 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 یہ ایک مقام پر پہنچا جس کو علماء نے لکھا ملک سبا، سبا کے نام سے وہ جگہ مشہور تھی۔ ایک بہت بڑی مخلوق کو دیکھا، وہ آگ کی پوجا کر رہی ہے۔ ایک بہت بڑی آگ جلاتے اور اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی پوجا کرتے، اس کی عبادت کرتے، اسی آگ کو یہ اپنا خدا تصور کرتے۔ ہدہد پرندے نے یہ منظر دیکھا تو فوراً اڑتے 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 سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ بہت تفصیل علماء نے بیان کی، میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ عرض کیا کہ آج میں نے ایک قوم کو دیکھا، ملک سبا میں گیا، ایک قوم کو دیکھا جو آگ کی پوجا کر رہی تھی، آگ کو اپنا خدا سمجھ رہی تھی۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، چلیے ان کے لیے دعا مانگیے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور اس آگ کی پوجا سے بچا کر دین اسلام کا دامن انہیں بھی عطا فرما دے۔ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا۔ اس ملک سبا کی جو بادشاہ تھی، ملکہ تھی، اس کا نام قرآن کہتا ہے کہ ملکہ بلقیس تھا۔ آپ نے خط لکھا، سورۃ النمل میں یہ پوری تفصیل موجود۔ خط لکھا کہ آپ اسلام قبول کیجئے، یہ جس آگ کی آپ پوجا کر رہی ہے یہ خدا نہیں ہے، یہ جھوٹا خدا ہے۔ خدا وہ ہے جس نے اس آگ کو پیدا کیا۔ کئی ہیرے جواہرات، سونے چاندی، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے، ملکہ بلقیس نے خط پڑھا، یہ سارے سامان لے کر خط کا جواب لکھ کر پھر سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب ملکہ بلقیس کا خط سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، آپ نے خط کو پڑھا تو اس نے اسلام لانے کے بارے میں آپ سے مشورہ طلب کیا، وقت مانگا، آپ نے اسے وقت دیا۔ کافی مدت گزری، ملکہ بلقیس نے اپنی قوم میں تبلیغ کی، لوگوں کو بتایا، لیکن لوگ مائل نہیں ہو رہے تھے۔ ظاہر بات ہے لوگ مائل تب ہوتے ہیں جب عقل سے کچھ دیکھیں، جب اللہ کا نبی کوئی معجزہ دکھائے یا اللہ کا ولی کوئی کرامت دکھائے تو پھر انسان کا دل، انسان کی عقل اس طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو دعوت کی، کہا کہ چلو تم یہاں پر آ کر ہماری دعوت کھا جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے دعوت قبول کی
اور قرآن کریم میں ہے ملکہ بلقیس نے اب دعوت قبول کرنے کے بعد یہ ملک سبا سے چلی اور اللہ کے نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھنے لگی۔ ملکہ بلقیس کا تخت تھا، کہاں تھا؟ 7 کمروں میں بند، یعنی ملکہ بلقیس کا ملک سبا میں بہت بڑا عالیشان محل، 7 کمرے، 7ویں کمرے میں وہ تخت موجود جو سونے، ہیرے، جواہرات، چاندی سے بنا ہوا تھا۔ سفر کتنا؟ علماء نے کہا 1000 میل کا سفر، کئی مہینوں کا سفر تھا۔ وزنی کتنی بڑا کتنا تھا؟ علماء نے لکھا 40 گز چوڑا اور 80 گز لمبا، اور وزنی کتنا تھا؟ 1000 ٹن وزنی تھا۔ ایک انسان نہیں، کئی لوگ مل کر اس کو اٹھاتے تھے، 500 کم و بیش لوگ مل کر اس کا وزن اٹھاتے تھے اور اس کو وہاں پر انہوں نے نصب کیا۔ اب اللہ کے نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معجزہ دکھایا۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ ملکہ بلقیس کی آمد سے پہلے اس کا تخت یہاں پر موجود ہو، تاکہ وہ جب اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھے گی، اپنی آنکھوں سے یہ طاقت دیکھے گی، تو وہ بھی مانے گی کہ ہاں یہ آگ جس کو ہم خدا سمجھتے ہیں یہ خدا نہیں، خدا وہ ہے جس نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی طاقت دی کہ آپ نے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کے تخت کو اپنے قدموں میں قبول فرما لیا۔ آپ نے اعلان کیا، جس کی میں پہلے وضاحت کر چکا، کہا اب آپ کی مجلس میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے، ہر شخص موجود تھا۔ آپ نے کہا کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو ملکہ بلقیس میرے پاس آ رہی ہے، اس کی آمد سے پہلے اس کے اس 7ویں کمرے کے نیچے بچھے ہوئے تخت کو میری بارگاہ میں لائے؟ تو ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا میں لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا وقت کتنا لگے گا؟ کہا وقت کی بات نہیں، جتنے دیر آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ اپنی مجلس سے اٹھیں گے نہیں، تخت آپ کے قدموں میں قبول ہو جائے گا، تخت آپ کے قدموں میں نچھاور ہوگا۔ کتنا بیٹھتے تھے؟ علماء نے لکھا فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہوتا، سلیمان علیہ السلام آتے، مسند پر بیٹھتے، لوگ آتے، ہجوم ہوتا، لوگ اپنی حاجتیں پیش کرتے، آپ ان کی مشکل کشائی کرتے، اور ظہر کی نماز سے پہلے زوال کے وقت سے پہلے آپ کی نشست ختم ہو جاتی۔ تو اس نے کہا زوال سے پہلے جب آپ کی نشست ختم ہوگی اس سے پہلے تخت آپ کے قدموں میں حاضر ہوگا۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اس جن کو بیٹھا دیا، پھر اعلان کیا کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کی یہاں آمد سے پہلے اس کا تخت میری بارگاہ میں پیش کرے؟ تو قرآن کہتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب، سلیمان علیہ السلام کا نبی، سلیمان علیہ السلام نبی ہے، مگر آپ کی امت میں ایک امتی جس کو آصف بن برخیہ کہتے ہیں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، کہا اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دے تو وہ تخت میں آپ کی قدموں میں پیش کروں گا۔ فرمایا وقت کتنا لگائے گا؟ کہا وقت کی بات ہی نہیں ہے، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ پلک جھپکیں گے بعد میں، تخت پہلے آپ کے قدموں میں پیش ہوگا۔ اب اللہ کے نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محفل میں، اب توجہ ادھر رکھیں، اسی محفل میں نیک لوگ بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صوفیاء بھی ہیں، آپ کی امت کے بڑے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہیں، اور آصف بن برخیہ کھڑا ہوا۔ کیا تھا یہ؟ علماء نے کہا آپ کی امت کا ولی تھا۔ اور طاقت کتنی تھی، علم کتنا تھا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، اس تھوڑے سے علم سے کمال آپ نے یہ دکھایا۔ آپ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آنکھ کو بند کیجئے، اب 1000 میل سفر بھی ہے، 1000 ٹن وزنی تخت بھی ہے، 80 ہاتھ 80 گز لمبا 40 گز چوڑا تخت ہے، جو 500 آدمی جس کو اٹھاتے ہیں، اتنا وزنی تخت 1000 میل کی مسافت پر موجود ہے، 7 کمروں میں بند بھی ہے، مگر سلیمان علیہ السلام کے امتی نے کسی گروہ کو، کسی جماعت کو لے کر نہیں گیا، بلکہ اسی محفل میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا آپ آنکھ کو بند کیجئے۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے آنکھ کو بند فرمایا، کہا اللہ کے نبی اب آپ آنکھ کو کھولیے۔ جب اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے آنکھ کو کھولا تو آصف بن برخیہ نے، جو کہ
ہزاروں ٹن وزنی تخت کو وہی کھڑے کھڑے اٹھا کر اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں پیش کر دیا. جب آپ نے آنکھوں کو کھولا تو تخت آپ کے قدموں میں موجود تھا. تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا, فرمایا قال ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اللہ نے میری بھی لاج رکھی اور میرے امتی آصف بن برخیہ کو اللہ نے اتنا کمال عطا کیا کہ انہوں نے یہاں بیٹھے بیٹھے اپنی ولایت کی طاقت سے ملک سبا سے تخت کو اٹھا کر میرے قدموں میں حاضر کر دیا. اس قرآنی آیت سے, ان قرآنی دونوں آیات سے جو عقیدہ سیکھنے کو ملا, علماء نے کہا وہ یہ کہ آصف بن برخیہ نبی نہیں تھا بلکہ سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی تھا. کتاب کا تھوڑا سا علم رکھتا تھا, صحیفوں کا تھوڑا سا علم رکھتا تھا. علماء نے کہا امتی سوچ, جب آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کا امتی کتاب کا تھوڑا علم رکھنے والے کو اللہ نے اتنا بڑا کمال عطا کیا ہے, تو جس غوث اعظم جیلانی نے ساری زندگی قرآن کو بھی پڑھا, 18 پارے ماں کے پیٹ میں قرآن کو حفظ بھی کر دیا, 7 سال کی عمر میں قرآن کو مکمل حفظ فرمایا سوچ اللہ نے اس غوث اعظم کو کتنا مقام عطا فرمایا. اور جب غوث اعظم کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا, آصف بن برخیہ پورے صحیفوں کا حافظ نہیں تھا, تھوڑا سا علم رکھتا تھا, تو جس مولا مشکل کشا پر امام الانبیاء کی نظر عنایت ہو, جو مولا علی اپنی نصروں سے لوگوں کو حافظ و قاری بنا دیتے ہو, تو سوچ اللہ نے اس مولا مشکل کشا کو کتنا مقام عطا فرمایا. اس سلیمان علیہ السلام کے امتی کے ولی کی اتنی شان ہے جو کتاب کا تھوڑا سا علم رکھتا ہے. تو جس نبی پر خود کتاب نازل ہوئی, جس نبی کے قلب مقدس پر پورا قرآن اترا, جس نبی پر اللہ نے پورے قرآن کو لاریب کتاب کو اتارا, فرمایا سوچ اللہ کریم نے تیرے امام الانبیاء کو کتنا مقام عطا فرمایا. اس سے عقیدہ سیکھنے کو ملا اللہ کے ولی کو اللہ طاقت دیتا ہے, کمال دیتا ہے, شان دیتا ہے. اللہ کا ولی جہاں بھی بیٹھا ہو وہ اپنے مریدوں کی خبرگیری بھی کرتا ہے, ان کی دستگیری بھی فرماتا ہے, ان کی مشکل کشائی بھی فرماتا ہے. اور اللہ کا ولی اپنے رب کی عطا کردہ طاقت سے جو چاہے امت کی خیرخواہی بھی کرتا ہے, اور جہاں چاہے وہاں جا کر اللہ کی عطا سے امت کی خبرگیری بھی فرما دیتے ہیں. مل کر پڑھ لیجئے, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سرکار کا علم کیا چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, شان ہے غوث اعظم کی, شان ہے اعلیٰ حضرت کی, شان ہے اعلیٰ حضرت کی, سر